وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. درس شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب آ کر بیٹھ جائیں. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس کی توفیق اور اس کے فضل سے ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی ہم لوگ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے اس مجلس کو ان مجلسوں میں شمار فرمائے جن مجلسوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے اطمینان و سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس قسم کی مجلسوں میں شریک ہونے والے لوگوں کا ذکر اپنے قریبی فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجلس کو اس مبارک مجلس میں شمار فرمائے. آمین. بلا کسی تمہید کے نماز سے متعلق انشاءاللہ آج ہم مختصر وقت میں دو بنیادی مسائل کو جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا مسئلہ وہ کون سے اوقات ہیں جن اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. دوسرا مسئلہ وہ کون سی جگہیں ہیں جن جگہوں میں نماز پڑھنا منع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. یہ دو مسئلے انشاءاللہ ہم مختصر وقت میں جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا مسئلہ کون سے اوقات ہیں جن اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. دیکھیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے اور بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی وقت نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن کچھ ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. وہ کتنے اوقات ہیں؟ 5 اوقات ہیں. کتنے؟ 5 ایسے اوقات وقت ہیں جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کون سی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، کون سے پڑھ سکتے، وہ انشاءاللہ آگے میں مسئلہ بتاؤں گا. وہ 5 اوقات کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں 3 ساعات كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. یہ دونوں حدیثوں کو آپ سامنے رکھیں گے، آپ کو مسئلہ یہ معلوم ہوگا کہ 5 ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا. پہلا وقت کون سا ہے؟ پہلا وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک. فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے بیچ کا، اس وقت میں نماز پڑھنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. کون سی نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے آگے بتا رہا ہوں. یہ پہلا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے، اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے. پہلا وقت. دوسرا وقت جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے، جب سورج طلوع کا مطلب نکلنا شروع ہو جائے، اس وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. جب سورج نکل رہا ہو، جب تک کہ وہ نکل جائے، طلوع ہو جائے، طلوع ہونے کے 10-15 منٹ تک احتیاط کے طور پہ نماز نہیں پڑھنا ہے. سورج نکلنے کے 10 منٹ کے بعد سے آپ نماز پڑھنا شروع کر سکتے ہیں.
تو دوسرا وقت کون سا ہے ہمارا؟ جب سورج نکل رہا ہو، طلوع ہو رہا ہو، نکل رہا ہو۔ تیسرا وقت جب سورج بیچ آسمان میں ہو، سورج بیچ آسمان میں ہو، اس وقت بھی نماز پڑھنے سے نبی نے منع فرمایا۔ چوتھا وقت جب تک کہ وہ سورج ڈھل نہ جائے۔ میں بتایا تھا نا سورج بیچ میں کیسے معلوم کریں گے آپ؟ دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دھوپ میں کوئی چیز آپ رکھیں، نہ سایہ ادھر نظر آئے گا نہ ادھر نظر آئے گا، کہیں بھی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ یوں سمجھ لو کہ آسمان بیچ آسمان میں، اگر سایہ کدھر بھی نظر نہیں آ رہا، مشرق کی طرف بھی نظر نہیں آ رہا، مغرب کی طرف بھی نظر نہیں آ رہا، مطلب یہ ہوا کہ سورج بیچ آسمان میں، اس وقت نماز نہیں پڑھنا۔ منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک کہ سورج ڈھل نہ جائے، مغرب کی طرف ڈھل نہ جائے۔ تیسرا وقت۔ چوتھا وقت کون سا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک، سورج غروب ہونے تک۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا جو وقت ہے، اس وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ پانچواں وقت کون سا ہے؟ جب سورج غروب ہو رہا ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو، ڈوبنا شروع ہو گیا، نماز نہیں پڑھ سکتے آپ۔ کب تک نہیں پڑھ سکتے؟ جب تک کہ مکمل طور سے سورج ڈوب نہ جائے آسمان میں، غروب نہ ہو جائے، تب تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 5 اوقات ہیں، ان اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ لیکن ان 5 اوقات میں 3 وقت ایسے ہیں جن وقتوں میں نہ نماز پڑھ سکتے نہ میت کو دفنا سکتے۔ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور میت کو دفنا بھی نہیں سکتے۔ 3 اوقات۔ نمبر 1، جب سورج نکل رہا ہو، طلوع ہو رہا ہو، اس وقت نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور میت کو دفنا بھی نہیں سکتے آپ۔ دوسرا وقت جب سورج بیچ آسمان میں ہے، تب میت کو دفنانا منع ہے، نماز پڑھنا بھی منع ہے، میت کو دفنانا بھی منع ہے۔ تیسرا وقت جب سورج ڈوب رہا ہو، ڈوبنا شروع ہو گیا، جب تک وہ مکمل ڈوب نہیں جاتا تب تک میت کو دفن نہیں کر سکتے، انتظار کرنا، پورا ڈوبنے کے 10 منٹ کے بعد جانا پھر دفنانا، یا پھر ڈوبنا شروع ہونے سے پہلے دفنانا۔ مگر جب ڈوبنا شروع ہو گیا آپ میت کو دفن بھی نہیں کر سکتے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا بھی منع ہے اور میت کو دفنانا بھی منع ہے۔ اور 2 اوقات صرف اس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ کون سا وقت؟ وہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ ان اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے لیکن میت کو دفنا سکتے۔ یہ 5 اوقات آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ 5 اوقات آپ کو سمجھ میں آ گئے انشاءاللہ۔ سوال آپ یہ کر سکتے ہیں، کیوں 5 اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا؟ وجہ کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ جو 3 اوقات ہیں نا، کون سے اوقات؟ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج بیچ آسمان میں ہو، جب سورج ڈوب رہا ہو، یہ 3 اوقات ہیں۔ اس کی حکمتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خود بیان فرمائی۔ دیکھو، سورج نکلتے وقت نماز پڑھنے سے پیارے نبی نے منع فرمایا۔ وجہ کیا؟ اس کے 2 وجوہات ہیں۔ کتنے وجوہات ہیں؟ 2 وجوہات ہیں، 2 سبب ہیں۔ نمبر 1، اس لیے جب سورج نکلتا ہے تو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، کس کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے؟ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بولیں گے کامل صاحب نظر تو نہیں آتا نا، ہر روز ہم دیکھتے ہیں صبح اٹھ کے، نظر تو نہیں آتا نا، 2 سینگ کہاں نظر آتے ہیں شیطان کے؟ اس قسم کا سوال، اس قسم کی سوچ اگر آپ اپنے دل میں لے کر آتے ہیں، اس کو ختم کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، ہم آنکھ بند کر کے اس کو قبول کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں جس طرح یقین رکھتے ہیں نا، یہ میرا بچہ ہے، اس سے زیادہ ہم اس بات پر یقین رکھیں گے۔ کیوں؟
اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بس نظر آنا نہیں آنا وہ سب بات کی بات ہو، ضروری نہیں ہے نظر آنا۔ شیطان نظر آتا کیا ہم کو؟ لیکن ایمان رکھتے نا ہم شیطان پہ؟ فرشتوں پر ایمان ہے کیا نہیں ہمارا؟ نظر آتی ہیں کیا فرشتے؟ کیوں ایمان رکھتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حدیثوں میں کہ فرشتے ہیں، ان کا وجود ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں ہم، اللہ کو ہم دیکھے ہیں کیا؟ وہی معاملہ ہے یہ بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے، پہلی وجہ نماز سے کیوں منع فرمایا آپ نے؟ کیونکہ دو سینگوں کے درمیان سے شیطان کے سورج نکلتا ہے، یہ پہلا سبب۔ دوسرا سبب آپ نے فرمایا کہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت اس سورج کے لیے کفار اور مشرکین سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ دو وجوہات ہیں، نمبر ایک شیطان کے درمیان سے نکلتا سورج، دوسرا اس وقت شیطان کفار اور مشرکین سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں تاکہ کفار اور مشرکین سے مشابہت نہ ہو جائے۔ یہ دو وجوہات ہیں، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اچھا، سورج جب بیچ آسمان میں ہے تب نماز نہیں پڑھنا، کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جب سورج بیچ آسمان میں ہوتا ہے اس وقت جہنم کو بڑی سختی اور شدت کے ساتھ بھڑکایا جاتا ہے۔ جب سورج بیچ آسمان میں ہوتا ہے ہر دن، اس وقت کیا کیا جاتا ہے؟ جہنم کو سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ بھڑکایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تیسرا جو وقت ہے جب سورج غروب ہو رہا ہو، کیوں منع فرمایا اس وقت آپ نے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو سورج طلوع ہوتے وقت گزر چکی ہے۔ دو وجوہات، نمبر ایک سورج غروب ہوتا ہے نا، شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، یہ پہلی بات، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت کفار اور مشرکین اس کے لیے عبادت کرتے ہیں سورج کی، اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ دو وجہ ہیں، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہوتے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ یہ تین اوقات ہیں، اس کی حکمتیں ہیں۔ باقی دو اوقات ہمارے پاس ہیں، کون سے وقت؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک۔ پانچواں وقت عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ اس میں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ اس کی حکمت حدیثوں میں تو واللہ عالم مجھے نہیں ملی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حکم ہے، اس پر ہم پابندی کریں گے۔ یہ پانچ اوقات ہیں جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اب سوال، کون سی نمازیں ان اوقات میں پڑھنا، کون سی نمازیں نہیں پڑھنا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہر نماز پڑھنا منع نہیں ہے ان اوقات میں، ٹھیک ہے؟ کچھ نمازیں ہیں جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں ان اوقات میں بھی، صحیح قول کے مطابق، لیکن کچھ نمازیں ہیں آپ ان اوقات میں نہیں پڑھ سکتے۔ کون سی نمازیں نہیں پڑھ سکتے آپ ان اوقات میں؟ جواب، ایسی نمازیں جس کا کوئی سبب نہیں، جس کا کوئی ریزن نہیں، بس آپ نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے بغیر کسی ریزن کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان نمازوں کو ان اوقات میں پڑھنا منع ہے، آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کی نماز سے فارغ ہو گئے، گھر چلے گئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی وضو کی حالت میں ہیں، آپ گھر پہنچے، آپ کے دل میں خیال آیا 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے، عبادت ہے، اللہ کے خاطر پڑھیں گے 2 رکعت نفل نماز۔ کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی آپ؟ کوئی ریزن نہیں ہے، بس اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ یہ 2 رکعت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کوئی سنت نماز ہے کیا یہ؟ نہیں۔ کیا ریزن ہے اس کا؟ ہاں، استخارہ کی نماز ہے کیا یہ؟ یا کوئی اور نماز ہے کیا؟ کوئی ریزن ہے کیا؟ نہیں، بس 2 رکعت مجھے پڑھنا ہے۔ تو کیا ان اوقات میں اس طرح کے بغیر ریزن کے نمازیں آدمی پڑھ سکتا؟ جواب، نہیں پڑھ سکتا۔ پڑھنا جائز اس کے لیے نہیں ہے، بغیر کسی ریزن والی نمازیں۔ لیکن 2 قسم کی نمازیں آپ ان 5 اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے قسم کی نمازیں؟ 2 قسم کی نمازیں۔ نمبر 1،
ایسی چھوٹی ہوئی فرض نمازیں جو آپ سے مس ہو گئی ہیں، فرض نمازوں کو آپ نے چھوڑ دیا، ان فرض نمازوں کو آپ قضا کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان فرض چھوٹی ہوئی فرض نمازوں کی قضا کرنا ان اوقات میں بالکل جائز ہے، بلکہ فوراً آپ کو پڑھنا چاہیے۔ پہلی قسم کی نمازیں کون سی ہیں؟ چھوٹی ہوئی فرض نمازیں۔ کون سی؟ چھوٹی ہوئی فرض نمازیں ان 5 اوقات میں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ظہر کی نماز کو چھوڑ دیا، مس ہو گئی ظہر کی نماز آپ سے، عصر کی نماز کے بعد یاد آیا آپ کو کہ میں نے ظہر کی نماز چھوڑ دیا، پڑھا نہیں۔ اب عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، لیکن ہم نے کیا کہا؟ چھوٹی ہوئی فرض نمازیں ان اوقات میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی سے ظہر کی نماز مس ہو گئی، وہ عصر کے بعد پڑھنا چاہتا ہے، اب عصر کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ نبی نے منع فرمایا بول کے جواب دیجیے آپ لوگ۔ پڑھنا چاہیے نا؟ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرض نماز ہے جو آپ سے مس ہو گئی تھی۔ جو چھوٹی ہوئی فرض نمازیں، اس کی قضا آپ ان 5 اوقات میں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور فرض نمازیں اگر ہے تو کرنا ہی چاہیے آپ کو، فوراً کرنا، اس میں لیٹ نہیں کرنا۔ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہیں نا عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں پڑھنا، چھوڑو میں مغرب کے بعد ظہر کی نماز قضا کروں گا، غلط بات ہے۔ جب بھی آپ کو یاد آئے چھوٹی ہوئی نمازیں فرض، فوراً اس کو آپ ادا کریں گے، وقت نہیں دیکھیں گے کون سا وقت ہے، سارے وقت میں آپ کبھی بھی یاد آئے فوراً آپ اس کو ادا کریں گے۔ یہ پہلی نماز۔ دوسری قسم کی نماز ان 5 اوقات میں پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتے، وہ نمازیں جس کا نفل نمازیں، فرض نمازوں کی بات تو ہو گئی، وہ نفل نمازیں جس کا ریزن ہو، جس کا سبب ہو، ایسی سبب والی نمازیں آپ ان 5 اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ریزن والی نمازیں، مثال کے طور پہ مسجد کے اندر کوئی داخل ہوتا ہے، وہ بیٹھنا چاہتا ہے مسجد میں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اس کے لیے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا، صحیح ہے نا؟ تحیت المسجد بولتے ہیں اسے، 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ بیٹھیں گے، بیٹھنا ہے تو مسجد میں۔ اچھا، یہ 2 رکعت جو نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا ریزن ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا ریزن؟ ریزن کیا؟ مسجد میں آ کر بیٹھ رہے ہیں تم، یہ ریزن ہے۔ گھر میں بیٹھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے کیا؟ نہیں، لیکن مسجد میں آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ ریزن ہے نا؟ یہ ریزن والی نمازیں ان 5 اوقات میں پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ جواب بالکل پڑھ سکتے۔ مثال کے طور پہ عصر کے بعد سے مغرب تک مسجد میں پروگرام ہے، آپ عصر کی نماز کہیں پڑھ لیے، مسجد میں آئے، ہماری اس مسجد میں پروگرام چل رہا، عصر سے لے کر مغرب تک کا ایک پروگرام، تقریر ہو رہی، آپ آئے، اب اس پروگرام میں آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں آپ، تو آپ آئے، داخل ہوئے مسجد میں، بیٹھنا چاہتے ہیں، تو کیا اس وقت میں آپ یہ بولیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اسی لیے میں تحیت المسجد نہیں پڑھوں گا، ڈائریکٹ جا کے بیٹھوں گا؟ یا 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیں گے؟ جی، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں گے، جبکہ وہ وقت منع ہے، لیکن یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں آپ، اس کا ریزن ہے کیا نہیں ہے؟ ریزن ہے، ریزن والی نمازیں آپ پڑھ سکتے۔ اسی طرح آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کی نماز آپ نے یہاں پڑھ لیا، جا کے گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ دیر چائے وغیرہ پی لیے، وضو ٹوٹ گیا آپ کا، وضو آپ کا ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خیال آیا، مولانا بتائے تھے کہ ہر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت میں جانے کا سبب ہے، بڑی فضیلت ہے وضو کر کے نماز پڑھنے کی۔ گئے جلدی جلدی، آپ وضو کیے اچھے سے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ کون سی نماز یہ؟ وضو کی نماز، یہ تحیت الوضو بولتے ہیں اس کو۔ جب بھی آپ وضو کریں اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، بڑی فضیلت۔ اب یہ نماز، اس کا ریزن ہے یا نہیں ہے؟
اس کا ریزن ہے، ریزن وضو کرنا، وضو کرنے کے بعد یہ نماز ہے، یہ ریزن والی نماز ہے نا، تو گھر میں آپ عصر کے بعد یہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ ان 5 اوقات میں کون سی نمازیں نہیں پڑھ سکتے؟ وہ نمازیں جس کا کوئی ریزن نہیں ہے، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھنا چاہ رہا ہے، ایسے بغیر کسی ریزن والی نمازیں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن 2 قسم کی نمازیں آپ ان 5 اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 چھوٹی ہوئی فرض نمازیں، نمبر 2 ایسی نفل نمازیں جس کا کوئی سبب اور ریزن ہو۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ 5 اوقات۔ جی ایک اور مسئلہ اسی سے جڑا ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے ایک وقت اور ایک جگہ، ایک وقت اور ایک جگہ ایسے ہیں، دنیا میں ایک وقت اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ ان 5 اوقات میں بغیر کسی ریزن کی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ ان 5 اوقات میں کیا بولا تھا؟ بغیر ریزن کی نمازیں پڑھنا منع ہے، مگر ایک وقت اور ایک جگہ ایسی ہے جس میں آپ بغیر ریزن کے نفل نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کون سا؟ وہ جمعہ کے دن خطبے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، صرف جمعہ کے دن۔ کون سا وقت؟ وہ بھی خطبہ شروع ہونے سے پہلے۔ اگر اس وقت میں آپ مسجد میں آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ اب سورج بیچ آسمان میں ہے، اس وقت آپ بغیر ریزن کے بھی جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ صرف جمعہ کے دن یہ چھوٹ آپ کو دی گئی ہے، بغیر ریزن والی نمازیں دوسرے اوقات میں نہیں پڑھ سکتے، مگر ایک وقت میں آپ پڑھ سکتے۔ کون سا وقت؟ ہو جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھ لو آپ، مثال دینے کے لیے 12 بجے آج کل دنوں میں 12 بجے بیچ آسمان میں سورج رہتا ہے، 12 بجے جمعہ کے دن آپ آئے، ابھی تو بہت وقت ہے، 2 رکعت کر کے میں نماز پڑھوں گا۔ پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں پڑھ سکتے؟ جمعہ کے دن پڑھ سکتے ہیں، جب تک کہ خود امام جو ہے ممبر پہ نہ آ جائے تب تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن صرف رخصت ہے۔ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں بھی؟ کوئی ریزن ہے کیا؟ نہیں، ریزن نہیں ہے۔ 2 رکعت تو تحیت المسجد پڑھ لیا میں، اب اس کے بعد میں ایسے ہی نفل نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں پڑھ سکتے؟ جمعہ کے دن اس وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ دوسرا ایک جگہ ہے، یہ وقت ہوا لیکن ایک جگہ ہے۔ کون سی جگہ آپ کو معلوم ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ بہت اچھے، جزاک اللہ خیرا۔ انہوں نے جواب دیا مسجد حرام، بالکل صحیح جواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى ایت ساعت من لیل او نہار۔ آپ نے فرمایا اے عبد مناف، یعنی آپ کے قبیلے والوں سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو کعبۃ اللہ کا طواف کرنے اور دن اور رات کے کسی بھی حصے میں نماز پڑھنے سے مت روکو کسی کو۔ مسجد حرام میں کسی بھی وقت کہا آپ نے، کوئی بھی وقت فکس نہیں بولا، کسی بھی وقت، مطلب یہ 5 اوقات میں بھی مسجد حرام میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک وقت ایک جگہ جس میں بغیر ریزن کے بھی ان 5 اوقات میں نماز پڑھنا جائز۔ واضح ہے مسئلہ؟ یہ کلیئر ہے مسائل انشاءاللہ؟ اچھا ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے، جواب دیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی سفر کی حالت میں ہے، سفر میں ہے، سفر میں وہ ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھ سکتا نا؟ پڑھ سکتا، ہاں اس کے لیے رخصت۔ چلو ٹھیک ہے، ایک آدمی سفر پہ نکلا، ہاں بنگلور پہنچا مثال کے طور پہ، اب جو ہے 2 بجے ٹائم ہو رہا ہے، کتنے بجے؟ ظہر کے 2 بجے ہو رہے ہیں۔ اب وہ ظہر اور عصر ملا کر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا، مگر وقت کون سا ہے؟ وہ ظہر کا ہے یا عصر کا ہے؟ ظہر کا وقت ہے۔ ظہر کے وقت میں مسافر عصر کی نماز کو ملا کر 2 رکعت کر کے پڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی ہے 2 بجے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لیا 2 رکعت، پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ لیا، عصر کی نماز وہ پڑھ لیا۔ سوال یہ ہے
اب مغرب تک بغیر کسی ریزن والی نمازیں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ عصر کی نماز تو پڑھ لیا ہے. یہ تو تھوڑا باریک سوال ہے یہ، لیکن مسئلہ ہے یہ سمجھنے والا. دیکھیے، ہم یہ نہیں سمجھنا کہ اذان 4 بجے ہوتی ہے تو 4 بجے کے بعد سے نہیں پڑھنا. 4 بجے کے پاس سے نماز پڑھنا منع ہے بغیر ریزن والی. آپ یہ سمجھے ہیں کیا اب تک؟ میں نے کہا عصر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج، کیونکہ حدیث میں وہی الفاظ ہیں، لا صلاۃ بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. اسی لیے فقہا نے یہ مسئلہ بتایا اس حدیث کی روشنی میں، اگر 2 بجے بھی کوئی مسافر عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اب اس عصر کی نماز تو اس نے پڑھ لیا، اب اس کے بعد بغیر کسی ریزن کے وہ نمازیں سورج غروب ہونے تک نہیں پڑھ سکتا. یہ نہیں سوچنا کہ ارے عصر کا وقت تو ابھی لمبا ہے نا، اس کے بعد پڑھنا منع ہے، اب تو پڑھ سکتے نہیں. عصر کی نماز اس نے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد وہ بغیر ریزن والی نمازیں نہیں پڑھ سکتا. مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی. اب دوسرا بنیادی مسئلہ، وہ کون سی جگہیں ہیں جن جگہوں میں نماز پڑھنے سے نبی نے منع فرمایا؟ کون سی جگہیں ہیں؟ جگہ. اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری کی پوری دنیا کی زمین کو اللہ نے میرے لیے سجدے کی جگہ بنا دیا ہے. یعنی ہر جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ، مٹی میں، پتھر میں، کہیں بھی ٹیلز میں، کہیں بھی آپ نماز، چارے میں، کہیں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری کی پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مجھے سجدے کی جگہ بنایا ہے. جو کوئی مسلمان کے لیے نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز ادا کر لے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ پوری کی پوری زمین کو اللہ نے پاک بنایا، نماز پڑھنے کی جگہ بنایا. لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں صرف ان جگہوں میں نماز نہیں پڑھنا. اگر وہ جگہ آپ کو یاد رہیں گے تو کافی ہے. آپ کو یاد کیا رکھنا ہے؟ کن جگہوں میں نماز نہیں پڑھنا وہ یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ سب جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں. کتنی جگہ ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا؟ کون سی؟ ٹھیک ہے، دیکھیے کل ملا کر آپ دیکھیں گے 4 جگہیں ہیں، لیکن ایک اور جگہ ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف. بعض علماء پڑھنا بولتے، بعض علماء نہیں پڑھنا بولتے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پڑھ سکتا آدمی لیکن گنہگار ہوگا، بعد میں بتاؤں گا. لیکن یہ 4 اوقات ہیں اس میں نماز پڑھنا منع ہے. 4 جگہیں ہیں جس میں نماز پڑھنا منع ہے. پہلی جگہ قبرستان. پہلی جگہ کون سی؟ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان من كان قبلكم يتخذون قبور انبیائهم مساجدا فلا تتخذوها مساجدا وانی انہاکم عن ذلك. آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو یہود و نصارہ گزر گئے وہ اپنے انبیاء کے قبروں پر مسجدیں بنا لی تھی، لیکن تم ایسا مت کرو، میں اس سے تمہیں روکتا ہوں، منع کرتا ہوں. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام، ساری کی ساری زمین نماز پڑھنے کی جگہ ہے سوائے قبرستان کے. سوائے قبرستان کے. کیا معلوم ہوا ان حدیثوں سے؟ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں. یہ پہلی جگہ ہے. کیوں نہیں پڑھنا بھائی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ جی ہاں، قبریں رہتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے اس لیے منع کیا کہ کیونکہ وہاں نماز پڑھنے سے شیطان شرک کی طرف لے جاتا ہے. آج تم اللہ کے لیے سجدہ کر رہے قبر کے سامنے، اللہ کے لیے کر رہے، قبر والے کے لیے نہیں، لیکن آگے چل کے شیطان کیا کروائے گا آپ سے؟ اس قبر کے لیے آپ سجدہ کریں گے، جو کہ شرک اکبر ہے. آج اللہ کے لیے کر رہے، کل کس کے لیے کریں گے؟ قبر کے لیے کریں گے آپ. یہ شرک تک لے جانے والا راستہ ہے. انسان کی دنیا اور آخرت برباد، ہمیشہ کے لیے جہنم. بہت بڑا گناہ ہے شرک اکبر.
تو اس سے بچنے کے لیے بچانے کے لیے امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. واضح ہے؟ لیکن ایک نماز ہے قبرستان میں پڑھ سکتے ہیں آپ. بہت اچھے. کون سی نماز؟ جنازے کی نماز. جنازے کی نماز آپ قبرستان میں پڑھ سکتے خاص طور سے. لیکن آدمی جو ہے جو دفن کر لینے کے بعد، کسی کو دفن کر دیا گیا، کسی نے نماز نہیں پڑھی، ہاں لیٹ آیا، دفن کر دیا گیا اس کے رشتہ دار کو، وہ چاہتا ہے کہ میں جا کے نماز پڑھوں وہاں پہ، بالکل وہ جا کے قبر کے پاس نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عورت تھی، ہاں مسجد کی وہ بڑی خادمہ تھی، وہ انتقال ہو گیا اس کا. ہاں صحابہ اکرام نے رات اس کو دفنا کے آ بھی گئے. صبح ہوئی تو نبی نے پوچھا بھئی وہ عورت کیوں نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ عورت؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، ہم نے دفنا بھی چکے اس کو. نبی نے فرمایا کیوں تم کیوں مجھے نہیں بتائے، مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا اس کی وفات کے بعد؟ دیکھو صحابہ اس عورت کو نارمل سمجھ رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کا بڑا مقام تھا، بڑا مقام تھا اس عورت کا. نبی نے فرمایا کہ اس عورت کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا تم؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، بتائے قبر یہاں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبر کے پاس جا کر اس کی نماز جنازہ آپ نے ادا فرمائی. کیا معلوم ہوا اس سے؟ کہ نماز جنازہ قبرستان میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی جگہ اس کی مختصر تفصیل. دوسری جگہ کون سی ہے جس میں نماز پڑھنا منع ہے؟ دوسری جگہ حمام میں. حمام مطلب باتھ روم. کہاں پہ؟ باتھ روم میں، جہاں نہاتے. دیکھو ایک جگہ ٹوائلٹ کرنے کی ہوتی، اس میں تو واضح مسئلہ ہے، اللہ کے نبی کے بولنے کا مطلب وہ نہیں ہے. ٹوائلٹ کی تو گندی جگہ ہوتی، وہاں تو کلیئر ہے مسئلہ. لیکن جہاں نہاتے ہیں، نہانے کی جو جگہ وہ کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو، آج کل ٹیلز کے آئے ہیں باتھ روم، اتنے صاف ہوتے ہیں، اتنے صاف ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے صاف اور ستھرے ہوتے ہیں. گھر میں بہت مہمان آ گئے، نماز پڑھنے جگہ تنگ ہو رہی، پوری جگہ فل ہو گئی، اب حمام میں جگہ خالی ہے، اب بالکل پاک و صاف. ٹوائلٹ بھی نہیں ہے اس میں، اٹیچ باتھ روم کا مسئلہ نہیں، الگ ہے ٹوائلٹ، بالکل باتھ روم ہے، بڑی ہے ماشاءاللہ، بڑی صاف ہے، چلو وہاں بچھا کر جو ہے جائے نماز وغیرہ پڑھ لیں گے. پڑھ سکتے، حمام میں نہیں پڑھ سکتے. آپ نے فرمایا جہاں آپ غسل کرتے نا اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے منع فرمایا. الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ والحمام. ٹھیک ہے، کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حمام میں نماز پڑھنے سے؟ اس لیے کہ وہاں عام طور سے آدمی ننگا ہو جاتا ہے، کبھی کبھار پیشاب کر دیتا ہے وہاں پہ. ہاں عام طور سے وہ چیز کبھی کبھار گندگی پھیل جاتی ہے وہاں پہ، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا. دو جگہ ہو گئی. نمبر 3، تیسری جگہ جہاں نماز پڑھنے سے نبی نے منع فرمایا جس جگہ میں، وہ ہے ایسی جگہ جہاں پہ اونٹ پانی پیتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں. اونٹوں کا باڑا بولتے ہیں نا، جہاں پہ جیسے بکریوں کا بھی باڑا ہوتا، بکریوں کی جگہ ہے، وہاں پہ چر رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں. اسی طرح اونٹوں کی جو جگہ ہوتی ہے باندھنے کی، جہاں اونٹ آرام کرتے، کھاتے پیتے، ایسی جگہوں میں نماز پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا لا تصلوا مبارک الابل فانها من الشیطان. آپ نے فرمایا کہ اونٹوں کے آرام کرنے اور سونے کی جگہوں میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ وہ شیاطین میں سے ہیں، کیونکہ وہ شیاطین میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. یہ تیسری جگہ ہے، ایسی جگہوں میں نماز پڑھنا منع ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا فإنها من الشیطان، کیونکہ ان اونٹوں کے اندر شیطان کی صفت پائی جاتی ہے، مطلب وہ آدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں. اگر اونٹ آپ کو نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ غصہ آ گیا اونٹ کو، اٹھاو، آپ کو نیچے اپنے پیر میں جا کے دبایا تو مر جائیں گے آپ. صحابہ اکرام کی موت ہوئی اس کی وجہ سے. حج کے موسم میں، حج میں ایسا ہی ہوا تھا ایک صحابی کے ساتھ، مر گئے تھے، وہ اونٹ کے نیچے آ گئے، پاؤں رگڑا، وہ پاؤں ڈال کے مر گئے صحابی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کی جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، وہاں اونٹ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جان لے سکتے ہیں، اسی وجہ سے نبی نے منع فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اونٹ زیادہ حرکت کرنے والا جانور ہے۔ اونٹ کیا کرتا ہے؟ زیادہ حرکت کرتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ، اونٹ حرکت کر رہا ہے، آپ کی نماز میں جو خشوع اور خضوع ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کو ٹینشن میں آ جائے گا۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن آپ کا خیال کہاں ہے؟ پورا اونٹ کی طرف، کہاں اونٹ آ رہا، مجھے نقصان پہنچائے گا، کیا ہوگا، وہ ہوگا۔ اس کی وجہ سے آپ کی نماز کا خشوع اور خضوع ختم ہو جائے گا۔ یہ دو وجوہات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ چوتھی جگہ کون سی ہے؟ آخری چوتھی جگہ، ہر وہ جگہ جہاں گندگی پائی جاتی ہے، جہاں گندگی پائی جاتی ہے، گندی جگہوں میں نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ گندی جگہوں کا مطلب ایسی جگہیں جہاں پہ انسان پیشاب کرتے ہیں، کتے پیشاب کرتے ہیں، جانور آرام کرتے ہیں، کتے سوتے ہیں آ کر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس قسم کی جو گندی جگہیں ہیں، ان گندی جگہوں میں نماز پڑھنا منع۔ یہ چار جگہیں ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ ہر جگہ نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واضح ہے مسئلہ؟ انشاءاللہ بات ختم کریں گے ہم۔ یہی دو مسئلے تھے نماز سے متعلق، وہ کون سے اوقات جس میں نماز پڑھنا منع، وہ کون سی جگہیں جس میں نماز پڑھنا منع ہے، اس کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے مختصراً رکھی گئی ہیں۔ آپ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال؟ جو آپ کے سامنے باتیں بتائی گئیں اس کے بارے میں کوئی سوال، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو؟ سوال یہ ہے کہ اگر فجر کی سنت جو نماز ہوتی ہے 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے، کسی نے نہیں پڑھا، کسی نے وہ نہیں پڑھا، فجر کی نماز کے بعد وہ پڑھ سکتا کیا نہیں پڑھ سکتا؟ جواب بالکل پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ریزن والی نماز بغیر ریزن کی نہیں ہے، وہ ریزن ہے۔ ریزن کیا؟ اس کا 2 رکعت سنت نماز تھی وہ، لیکن وہ بعد میں پڑھ رہا ہے۔ ہاں، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ فجر کی نماز فرض نماز سے پہلے آپ سنت پڑھیں، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو آپ بعد میں پڑھیں گے، اس کو عادت نہ بنائیں بس۔ ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ بہت ہی اہم مسئلے لے کر شروع ہوں گے۔ یہ سب نماز سے پہلے کے مسائل تھے، یہ اوقات، تمام چیزیں اوقات کے بارے میں تمام تفصیلات، لیکن اب جو مسائل آئیں گے وہ ڈائریکٹ نماز سے شروع ہوں گے۔ تکبیر تحریمہ، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ رکن ہے، واجب ہے، رکن کا کیا مطلب، واجب کا کیا مطلب، کون سی چیز چھوٹ جائے تو کیا کرنا، نماز کے شروط کیا ہیں؟ نماز کے شروط بہت اہم مسئلہ ہے۔ قبلہ رخ ہونے کے مسائل آئیں گے آپ کے پاس، اور بھی کچھ اہم مسئلے نماز سے آئیں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ نماز کے مسائل ہم جان رہے ہیں جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن نماز کے مسائل ختم ہونے کے بعد ہم پریکٹیکلی طور پہ نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے آخر میں انشاءاللہ، جس طریقے سے وضو کے مسائل میں ہم نے کیا، تیمم کے مسائل میں ہم نے کیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔